بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جعفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پراپرٹی لیڈر کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورست ترین حالات میں جو معیشت ہے، خاص کر ڈیولپڈ کنٹریز کی اور جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان پہ اتنا زیادہ اثر آپ نہیں دیکھتے، جتنی بھی ورس سے ورس کنڈیشن ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ ورس ترین جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جو متاثر کرتے ہیں وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، ان کی جو معیشت ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں آپ مثالیں بھی دیکھ لیں گے، جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، لائک آپ براعظم امریکہ کے دیکھتے ہیں تو اس میں امریکہ، کینیڈا، اس کو دیکھ لیں، اور اسی طرح یورپ میں آپ انگلینڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور باقی کنٹریز کو دیکھ لیں۔ جتنے بھی ورس سے ورس حالات ہے، ان کی جو اکانومی ہے اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوتی جتنا ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیولپ کنٹریز ہیں۔ اور اسی طرح انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کی بھی جو معیشت ہے وہ آلریڈی جو ہوتی ہے وہ انڈر ڈیولپ ہوتی ہے، بہت ہی نارمل ہوتی ہے، اس پہ بھی اتنا زیادہ جو ہے اثر نہیں ہوتا۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کی جو معیشتیں ہوتی ہیں اس پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ جو ورس کنڈیشنز آتی ہیں ان ڈیولپنگ کنٹریز میں، آپ پاکستان کو دیکھتے ہو، آپ انڈیا کو دیکھتے ہو، اور ڈیفرنٹ کنٹریز کو دیکھتے ہیں جو ڈیولپنگ اپنی سٹیج میں ہوتے ہیں، تو ان کی جو وہ پروگریس ہوتی ہے وہ کافی زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے اور رکتی ہے۔ اگر اسی چیز کو میں لے کے آتا ہوں ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں لے آتا ہوں، تو اس میں بھی یہی سچویشن ہے، اور میں چند مثالوں سے بھی اس کی وضاحت کروں گا۔ جب ورس سے ورس کنڈیشن ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں آل اوور دا ورلڈ آئی ہے، میں صرف پاکستان ہی میں سے چند مثالیں آپ کو بتاؤں گا، جس میں ڈیولپ سوسائٹیز ہیں، کچھ انڈر ڈیولپ سوسائٹیز ہیں اور کچھ ڈیولپنگ سوسائٹیز ہیں، تو ان کے ریٹس میں کیا فلکچویشن ہوئی۔ اور اسی طرح ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جب ہم دیکھتے ہیں، سیم ایسی سچویشن ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے، یعنی ڈیولپ اور انڈر ڈیولپ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ان میں جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ڈیولپنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو پاکستان ہی کی کچھ سوسائٹیز سے دیتا ہوں، جیسے کہ کچھ ڈیولپ سوسائٹیز ہیں، جیسے ڈی ایچ اے کراچی کو دیکھ لیتے ہیں ہم، ڈی ایچ اے لاہور کو دیکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح ملیر کینٹ کے ساتھ کچھ سوسائٹیز ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ جتنی بھی ڈیولپ سوسائٹیز ہیں اور کچھ انڈر ڈیولپ سوسائٹیز جو ابھی ریڈی ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر میں بی ٹی کے 2 کو بھی لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ 7 ونڈر سٹی اور کچھ اور سوسائٹیز کو میں اس کے ساتھ میں ان کا ذکر کروں، تو ان میں جو فلکچویشن ہے وہ بہت کم ہوئی۔ مثال کے طور پہ جو لاسٹ 1.5 سال کا عرصہ تھا، اس میں جو پرائزز میں کمی ہمیں نظر آتی ہے وہ کوئی 5 سے 10% تک ہمیں کمی نظر آئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جہاں کہیں سے بھی آپ یہ فگرز لیتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، آپ ڈی ایچ اے سٹی سے یہ فگرز دیکھتے ہیں، حالانکہ کچھ جو فلی ڈیولپڈ ہوتے ہیں اور فلی الائیو علاقے ہوتے ہیں ان میں یہ بھی کمی اتنی دیکھنے میں نہیں آتی، ان میں کوئی 1% 2% آپ کو دیکھنے میں آتی ہے۔ اور جو ڈیولپنگ سوسائٹی تھی اس میں جو یہ فلکچویشن ہوتی ہے ان حالات کی وجہ سے قیمتوں پر، وہ بہت ہی زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی مثال میں بحریہ ٹاؤن کراچی کو دیکھتا ہوں تو اس میں تقریباً 50% ہمیں یہ چیزیں دیکھنے میں ملی، کوئی 50 to 60% جو قیمتیں تھیں وہ ڈاؤن ہوئی۔ یہی بحریہ ٹاؤن لاہور کو ہم دیکھتے ہیں اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کو دیکھتے ہیں، تو وہاں جو قیمتوں میں فلکچویشن تھی وہ بہت کم تھی، کیونکہ وہ ڈیولپڈ ہیں، وہ علاقے ڈیولپڈ ہیں، وہ دونوں سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں، تو وہاں بھی قیمتیں جو 10 سے 15% وہاں قیمتوں میں ہمیں جو تھی وہ کمی دیکھنے کو ملی تھی۔ لیکن بحریہ ٹاؤن کراچی میں یہ اراؤنڈ 50 to 60% جو کمی تھی وہ ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اب یہ چیز بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں تو سیم فلکچویشن انڈر ڈیولپ سوسائٹیز میں اور ڈیولپنگ سوسائٹیز میں ہوگی۔ جیسے ہی 50% ریٹ بحریہ ٹاؤن کراچی کے کم ہوئے تو سیم اسی سپیڈ کے ساتھ 50% اضافہ بھی ہوگا، اور اسی طرح جو جہاں 10% 5% بڑھے ہیں تو وہاں اسی نسبت کم ہوئے تو اسی نسبت سے زیادہ ہوں گے۔
اب بحریہ ٹاؤن کراچی کو میں دیکھوں 1.5 سال کے پہلے کے میں ریٹ آپ سے بتاتا ہوں، اور جو 1.5 سال بعد ریٹ ہے وہ کیا ریٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ 1.5 سال پہلے تک ہمیں 125 گز کے جو پلاٹ تھے، منیمم سے منیمم جو پرائز ہمیں مل رہی تھی وہ کوئی 50 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہمیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں مل رہی تھی۔ 50 لاکھ، 48 لاکھ، 50 لاکھ اسی کے آس پاس مل رہی تھی، یعنی 52 لاکھ یہ جو منیمم ریٹ تھے 125 گز کے یہ ریٹ چل رہے تھے۔ 125 گز سمجھ لیں یا 5 مرلہ سمجھ لیں، اور جو ریٹ اب کم ہو کے اس کے جو ریٹ تھے وہ 24 سے 25 لاکھ تک آ گئے، یعنی 50% اس میں ہمیں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اور اسی طرح 250 گز 250 کا ہم دیکھتے ہیں تو راؤنڈ اباؤٹ کے منیمم ریٹ جو تھے وہ 70 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ تھے، جو کہ کم ہو کے 35 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ، 35 بلکہ کچھ 32 لاکھ میں بھی چیزیں جو تھی وہ کوڈنگ ہونے لگی، 32 سے 35 لاکھ کے درمیان اس کے 250 گز ریٹ جو تھے وہ ہمیں ملے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 500 گز کو دیکھتے ہیں تو منیمم سے منیمم پرائز جو تھی وہ کوئی 80 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ اب کم ہو کے ہمیں جو ہے وہ 40 لاکھ تک اس کی جو پرائزز ہیں وہ ہمیں آرام سے جو پلاٹس ہیں مل جاتے ہیں، اس سے بھی کم ریٹ میں جو ہے وہ چیزیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں اس ٹائم۔ اتنا ریٹ کم ہوا ہے، یعنی جیسے میں نے شروع میں بتایا 50 to 60%۔ اور اگر اسی طرح ہم ولاز کی بات کریں تو ولاز جو 200 گز 235 گز 31 کے ولاز سے ان کی جو قیمتیں تھیں 1 کروڑ 80 لاکھ تک جو منیمم تھی وہ پہنچ گئی تھی، اور اب آپ کو جو تھی 1 کروڑ 25 لاکھ تک جو تھے وہ مل رہے تھے کچھ عرصہ پہلے۔ میں تھوڑا سا جہاں بتا دوں کچھ عرصہ یہ پہلے مل رہے تھے، اب کچھ حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب ہیں، یعنی اب تھوڑی سی قیمت زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ کم سے کم قیمت جب تک ہوئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ 1 کروڑ 25 لاکھ تک بھی یہ ولاز آپ کو جو تھے وہ مل رہے تھے۔ اور اسی طرح 350 گز سپورٹ سٹی کو ہم دیکھتے تھے 2 کروڑ 80 لاکھ تک اس کی جو منیمم پرائزز تھی وہ پہنچ گئی تھی، اور پھر کم ہو کے 1 کروڑ 90 لاکھ تک اس کی جو قیمتیں تھیں وہ آ گئی۔ اور اسی طرح 500 گز بحریہ پیراڈائز کو ہم دیکھتے ہیں تو 5.5 کروڑ تک قیمتیں جو تھی اس کی پہنچ گئی تھی، اور کم ہو کر 3 کروڑ 80 لاکھ تک جو قیمتیں ہیں وہ آ گئی ہیں۔ اب جیسے ہم بارہا ویڈیوز میں بتا رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کچھ بہتری کی جانب ہیں۔ اب جیسے اچھے حالات آئیں گے جہاں باقی سوسائٹیز کی طرف 5 سے 10% قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تو بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو بھی ڈیولپنگ ایریاز ہیں، جو فلی ڈیولپ، یہاں بھی کچھ فلی ڈیولپ ہیں، اس میں ہو سکتا ہے خاطر خواہ اتنا زیادہ اضافہ نہ ہو، لیکن جو ڈیولپنگ ایریاز ہیں وہاں آپ کو لازمی طور پہ یہ اضافہ 50 سے 60% لازمی آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گا کہ اتنا ریٹس میں جو ہوگا وہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ریٹ جہاں پہلے تھے یہ ریٹ وہاں تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے لازمی طور پہ۔ تو یہی بتانا آپ کو مقصود تھا کہ حالات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، بہتر سے بہتری کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو اس ٹائم جو ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں آپ انویسٹمنٹ کہیں بھی جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی کمرشل کی طرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ولاز ہیں، 125 گز کے پلاٹس ہیں، یا کسی بھی جانب کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک پہلے بھی آپ کو وضاحت کر کے بتائی تھی، جہاں آپ اپنے پیسے سیکیور کر کے بینکس میں رکھ رہے تھے، جو ریشو آپ کو وہاں مل رہی تھی، اب بحریہ ٹاؤن کراچی میں کئی گنا زیادہ ریشو آپ کو بحریہ ٹاؤن کراچی میں ملے گی۔ یعنی 125 گز کے 3 پلاٹ آپ کو 1 کروڑ میں لازمی طور پہ مل جائیں گے، اور جس میں آپ کو 1 سال بعد 1.5 سال بعد جو بڑھوتری ہے 80 سے 90 لاکھ لازمی ملے گی۔ یعنی وہ اماؤنٹ آپ کی، وہ سرمایہ آپ کا جہاں 1 کروڑ آپ نے کیا ہے وہ 1 کروڑ 80 سے 90 لاکھ تک ہو چکا ہوگا، جو کہ بینکس میں اب کسی صورت میں اتنی اماؤنٹ تک آپ کا نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح یہ میں نے پلاٹس کا بتایا، اسی طرح کسی بھی پراپرٹیز کو آپ دیکھتے ہو، آپ گراؤنڈ فلور کے شو رومز کو یہاں دیکھتے ہو، جو ریٹس 1 لاکھ پر اسکوائر فٹ تک پہنچ چکے تھے وہ آپ کو 70 ہزار 65 ہزار جو ہیں اس ٹائم جناح کے اوپر مل جاتے ہیں، اور اسی طرح آگے پیچھے بھی کافی زیادہ جو پرائزز ہیں ڈاؤن ہیں۔ تو جیسے حالات بیٹر ہوں گے تو ان کی قیمتوں میں بھی ویسا ہی اضافہ ہوگا۔ اپنی جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جس لحاظ سے بھی بحریہ ٹاؤن کراچی میں، جو آپ کا مائنڈ ہے، شو رومز کا ہے، پلاٹس کا ہے اور ولاز کا ہے، جس قسم کا ہے وہ آپ اس ٹائم اس میں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایکسلنٹ اپرچونیٹیز ہیں، آپ کوئی بھی جگہ لے کر اپنا بزنس بھی جہاں جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پھر جیسے حالات بیٹر 1 سال میں 2024 کے اینڈ تک ہوں گے تو وہ قیمتیں آپ کی پہنچ سے جو ہوں گی وہ
بہت دور جا چکی ہوں گی. تو اس ٹائم جو قیمتیں ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں, لازمی طور پہ آپ پرچیزنگ کریں. اسکرین پر ہمارے نمبر دیے گئے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی.